بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی ہماری صبح ہو گئی ہے، میں تو کافی دیر سے اٹھی ہوئی تھی اور بچے بھی سو رہے تھے، تو ایک دم سے مجھے ماہ لوگوں نے اور مہروش نے سرپرائز دیا۔ میں نے کہا ہے آپ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو کہتی امی لوگ آئے ہیں اور مما ہاسپٹل، تو ہم لوگ نے کہا کہ آپ ہمیں ادھر چھوڑ دیں پپو کے پاس، کیونکہ ہمارے ادھر پاس ہی ہاسپٹل ہے تو وہ وہاں آتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا چلے شایان امتشال کو اٹھائیں، اور شایان امتشال کے ایک دم روم میں جا کے لائٹ آن کیے تو وہ بالکل حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہیں ہم کل گئے تھے تو آج یہ کیسے آ گئی ہیں۔ ان کو لگا یہ شاید ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، تو میرا شایان کہ مما مجھے کچھ سپنا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ سپنا نہیں ہے بیٹا، یہ حقیقت ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے بچوں کو نہلایا، ان کا روم وغیرہ صاف کروایا، تو شایان صاحب کا موڈ خراب ہو گیا کیونکہ اسے کوئی اور شرٹ آج پہنی تھی۔ تو میں نے کہا چلو میرے بھائی کا بیٹا ہے نوشیروان، تو اس نے پہنی تھی بلو، تو میں نے کہا بھی یہی پہن لو، تو اس کا موڈ آف ہو گیا۔ وقت طور پہ ہوا تھا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے بچوں وغیرہ کو سب کو بادام دیے، میں نے کہا آپ لوگ کھائیں تب تک میں آپ کا ناشتہ ریڈی کرواتی ہوں۔ تو پھر سب بچوں کو میں نے بولا ناشتہ کر لیں، پہلے کہتے نہیں کرنا، میں نے کہا کر لیں، کافی دیر ہوگی، آپ لوگ تو کہاں چھٹ کے بیٹا آ گئے ہیں۔ بچوں کو تو پھر جلدی بھوک لگ جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا تو انہوں نے کھانا ہوتا ہے۔ تو پھر سب کے لیے پراٹھے بنائے تھے میں نے، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو ناشتہ کروایا تھا، کیونکہ پھر دیکھتے دیکھتے بچے جو ہوتے ہیں ہمیشہ دیکھا دیکھی میں ہی کھاتے ہیں، ویسے تو اکیلا جب کھلانا پڑے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور ہمارے جو بچے ہیں خاص کر کے میرے، وہ بالکل بھی انڈا فرائی یا پراٹھا انڈا نہیں بالکل کھاتے ہیں۔ کھلاتی میں ان کو پراٹھے ہی ہوں، لیکن وہ کبھی اچار کے ساتھ، کبھی شکر کے ساتھ، کبھی دال بنی ہو یا کوئی شوربہ وغیرہ، تو اس چیز سے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جو ہے میں ان کو ڈفرینٹ ناشتہ جو ہے اب بنا کے دیتی رہتی ہوں، یا کبھی چوری بنا دیتی ہوں، آلو کے پراٹھے یہ وہ، تو میں کھلانا ان کو پراٹھے ہی ہونا چاہے وہ جیسی بھی شکل کا ہو۔ تو اس کے بعد بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروایا، تو پھر میں نے کہا امی لوگ بھی ہاسپٹل آئے ہوئے ہیں بھابھی، تو ان لوگوں نے بھی ظاہر کھانا کھانا ہوگا، کھانے کا ٹائم تھا تو انہوں نے آنا تو تھا ہی ادھر۔ تو میں سوچ کے کہ میں ان کے لیے کیا بناؤں، تو اتنی دیر میں مجھے بھابھی کی کال آ گئی تھی جو گھر میں تھی کہ کیا بنا رہی ہو۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بچوں کو ناشتہ کروایا میں نے سب کو، تو فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا اگر بریانی بناؤ گی تو مجھے بھی بھیج دینا۔ تو میں نے کہا نہیں میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا بریانی کا کہ میں آج بناؤں گی۔ تو کہتے ہیں اچھا بنائی، تو پھر مجھے آیا، میں نے کہا چلے میں بریانی ہی بنا لیتی ہوں، ان کو بھی بھیج دوں گی، کیونکہ ان کو پاستا اور بریانی جو ہے میرے ہاتھ کا بہت پسند ہے۔ تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی امی یا کوئی جائے تو بریانی بنائے تو مجھے ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلے میں یہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ ہماری فیملی میں نا ہم سب کو رائس جو ہے بہت پسند ہے، اور ایزی بھی ہیں بنانے بھی، اور یہ ہوتا ہے کہ کھا بھی لیتے ہیں شوق سے۔ اور گرمی میں میرے حال میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کھائی جاتی ہیں، ایسی چیزیں دن کو ویسے تو دو چیزیں جو ہوتی ہیں روٹی اور سالن، یہ کھانا تھوڑا ہمیں تو مشکل لگتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کھا لیتے ہیں یا نہیں، ضرور بتائیے گا۔ اور پھر میں نے کہا چلے بریانی کی تیاری کرتی ہوں، تو میں ان سب کے لیے بریانی بنا رہی تھی، اور بچے بھی سارے میرے پاس تھے، اور میں کچن سے پتہ نہیں 200 بار تو باہر نہیں گئی تھی۔ ایک ٹانگ میری کچن میں تھی، ایک میری صحن میں تھی، ایک میری روم میں تھی۔ تو کوئی یہاں سے آتا تھا پپو یہ ہو گیا ہے، کوئی ادھر سے آتا مما یہ ہو گیا ہے، میں نے کہا بڑا کچھ ہوگا آج۔ اور گرمی بھی آج بہت ہی غضب کی گرمی تھی، کل بھی بہت زیادہ تھی جب ہم لوگ گاؤں گئے تھے، میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور آج بھی تھی، اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو کل بھی مجھے یہی امید تھی کہ شاید بارش ہو، اور ہم لوگ جب واپس آئیں تو بارش میں آئیں، کیونکہ اکثر گرمی پڑتی ہے تو ہم لوگ جائیں تو واپسی بھی ضرور بارش ہو جاتی ہے، لیکن کل نہیں ہوئی تھی، اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آج بھی اتنی شدید گرمی تھی تو کھانا بنانا تو بڑی مشکل ہو رہا تھا، لیکن یہ بچے بھی اوپر سے تھے، اور کبھی باہر تو کبھی اندر تو کبھی باہر، تو عجیب سی اس وقت سچویشن ہوئی تھی۔ اور امی میرے جب بھی آتے ہیں اگر بولوں ان کو، کہتے ہیں کیا، وہ مجھے دیکھتی ہیں اور سب سے پہلے یہی لفظ جو ہے نکالنے ہوتے ہیں، تمہاری کیا جان کو وہت پڑا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کوئی وہت نہیں ہے، تو بس ماں ہے نا، تو ان کو پریشانی بن جاتی ہے کہ اتنی گرمی میں لگی ہوئی ہے، تو گرمی میں اس کو طبیعت سیٹ نہیں رہنی ہے، گرمی لگ جانی ہے، تو ماؤں کو بڑا ہوتا ہے اپنی اولاد کا۔ تو میں نے کہا کوئی نہیں، کھانے کا ٹائم تھا، پھر بھی تو میں نے کچھ نہ کچھ بنانا ہی تھا، تو چلو بریانی بنا لی ہے، ہم بھی کھا لیں گے، آپ بھی کھا لیجیے گا، بھابھی کے لیے بھی لے جائیے گا۔ تو ساتھ ساتھ میں بریانی بنا رہی تھی، اور ساتھ جو ہے میں نے رائتے کی تیاری کر رہی تھی، تو مجھے اقرا کہہ رہی تھی جو میری کزن میرے پاس آئی ہوئی ہیں کہ آپ ہی میں دوسرا سیلڈ بنا لیتی ہوں، آپ رہنے دیں یہ اتنی گرمی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نا مجھے یہ آلو کا رائتا ہی پسند ہے، تو میں یہی بناؤں گی، کیونکہ جو چیز مجھے خود پسند ہوتی ہے نا، مجھے وہی بنانی ہوتی ہے۔
تو یہ میری شروع سے یاد رہی ہے کہ میں جب بھی کوئی مہمان آئے یا کوئی بھی ہمارے گھر آنا ہو یا بتا کے آئیں تو میں ان کے کھانے کا بہت اچھا انتظام ہمیشہ سے کرتی ہوں. یہ ایک بس میرا شوق بھی ہے اور کھانا بنانے کا مجھے شوق بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ بندہ آئے تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں نا ان کے لیے ایک پراپر جو ہے لنچ ہو وہ بناؤں. لیکن ابھی یہ بتا کے بھی نہیں آئے تھے، اور ان کے لیے زیادہ تر میں بریانی ہی بناتی ہوں امی لوگوں کے لیے، کیونکہ امی اکیلے ہیں تو پھر جو ہے میں ہانڈی وغیرہ بنا لیتی ہوں، نہیں تو بھابھی وغیرہ ہوں تو کیونکہ ان کو پسند بھی ہوتی ہے تو میں جو ہے وہ پھر بریانی ہی بناتی ہوں. تو ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں رائتے کی تیاری کر رہی تھی کہ چلو میرا رائتا بھی ساتھ ساتھ آلو بوائل ہو جائیں اور وہ بھی بن جائے، ساتھ ساتھ جو میری رائس بھی تیار ہو جائے، تو جب امی لوگ آئیں تو میرا جو کھانا ہے وہ تیار ہو. تو ساتھ ساتھ پھر میں نے کہا چلے میں کچن صاف کروں، سینک وغیرہ میں برتن سارے اٹھاؤں، تاکہ مجھے میرے چاول جو ہیں وہ بوائل ہو رہے تھے تو وہ بھی پھر میں نے یہاں ان کو اس کا پانی نکالنا تھا، تب تک جو میرے تھوڑے سے برتن اکٹھے ہو گئے تھے یہی کھانا بناتے ہوئے. تو یہی میری عادت ہے کہ ساتھ ساتھ برتن میں دھوتی رہتی ہوں کہ سنک جو ہے وہ میرا کچن ساتھ ساتھ صاف ہی ہو، کیونکہ صاف کچن ہو تو کھانا بناتے ہوئے مزہ آتا ہے. تو پھر میں نے چاول میرے بوائل ہو گئے تھے اور پھر میں نے کہا چلے میری بریانی سالن بھی تیار ہو گیا تھا جو بریانی کا، تو پھر ان کو میں دم وغیرہ لگایا. اور چاول میں جب بھی بوائل کرتی ہوں بریانی بنانی ہو تو چاول جو ہے میرے ایکسٹرا ہی بوائل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا سائنس ہے. تو پھر سالن کے حساب سے جو ہے وہ رائس زیادہ تھے تو میں نے کہا چلو بوائل رائس ہیں، بوائل رائس ویسے بھی بچے بھی کھاتے ہیں شوق سے اور میں بھی کھاتی ہوں، تو یہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہم لوگ کھا ہی لیں گے، بوائل ہی ہوئے نا، چلو دوبارہ سے نہیں کرنے پڑیں گے. تو بریانی وغیرہ کو پھر جتنا اس میں یوز ہو سکتے تھے میں نے کیے، باقی میں نے رکھ دیے. تو پھر یوز ہو ہی جاتے ہیں، کوئی ڈش ہی بن جاتی ہے. میں تو کوئی نہ کوئی ڈش ہی بنا لیتی ہوں ایسی چیزوں کی بن جاتی ہے، تو اکثر جو ہے وہ ڈشیں میری کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. ساتھ جو میرے آلو بھی بوائل ہو گئے تھے رائتے کے، تو میں نے کہا چلے ساتھ جو ہے میں رائتا وغیرہ بھی ریڈی کر لوں تاکہ میرا سارا کام جو ہے وہ کچن کا کمپلیٹ ہو جائے. اور رائتے بھی تیار ہو گیا تھا اور میرے چاول بھی تیار ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جو سب نے کھانا کھایا تھا اور امی لوگ آ گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی گرمی میں اتنا کرنے کی. تو میں نے کہا گرمی میں ضرورت تو نہیں تھی، لیکن کھانا تو بنانا ہی تھا، ہم نے بھی تو کھانا تھا، ہماری کون سی بھوک ہڑتال تھی. لیکن یہ ہے کہ ان کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، ظاہر اتنی دیر وہ ہاسپٹل گئے تھے اور پھر گرمی میں آئے بھی تو بھوک تو لگ ہی جاتی ہے. تو پھر شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور موسم بالکل اچھا ہو گیا تھا، بچوں کو ٹیوشن چھوڑا اور امی لوگ گئے تو ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی. تو میں کہہ رہی چلے کل بارش نہیں ہوئی تو آج جو بارش ضرور ہو جائے گی. تو ان کے نکلتے نکلتے بس بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، ہلکی ہلکی سی ہوائیں شروع ہو گئی تھی، بادل بن آئے تھے. تو اس کے بعد جو بارش ہوئی، لیکن بہت زیادہ بارش تو نہیں، لیکن موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا، ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی الحمدللہ. اور شکر کیا کہ گرمی نے ایسے مت ماری ہوئی تھی بالکل. تو بچے بھی ٹیوشن سے آ گئے تھے اور ان کو شکر کیا کہ بارش اس دن کی طرح زیادہ ہوگی اور ہم نہائیں گے. لیکن بارش بالکل ہلکی سی، بس انہوں نے کپڑے گیلے کیے تو پھر یہ کہ وہ پانی کے ساتھ نہانے لگ گئے. پھر مجھے یاد آیا کہ ساتھ موٹر لگی ہوئی ہے اور میرا جو ہے پھر دماغ ایسے ہی ٹینشن بن گئی کہ بچے موٹر کے پاس جو نہا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے ان کو دوسری ٹوٹی کے پاس ٹپ رکھ دیا تھا کہ آپ وہاں کھیلو یا پاپ لگا لو، لیکن موٹر کے پاس نہیں کھیلے. اور شایان صاحب کو جو اپنی سائیکل کی پڑ جاتی ہے، یہ بس اسی کو دھوتا رہتا ہے ہر وقت. تو میں اس کو کہتی ہوں کہ ایک دن اس کا دھو کے نا آپ نے ویسے ہی بڑا گھر کر دینا ہے، تو ہر وقت یا اس کو صاف کرتا رہے گا یا پھر اس کو دھوتا رہے گا. تو پھر اس کے بعد بچوں کو میں نہلایا کیونکہ بارش تھی کو نہیں اتنی، پھر ان کو کپڑے جو ہے چینج کروائے، پھر تھوڑی دیر وہ کھیلتے رہے تھے، فروٹ وغیرہ لیا تھا. پھر آدھی رات ہو گئی تو ان کو بھوک لگ گئی، تو میں نے کہا اس ٹائم آپ نے کیا کھانا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بریانی ہی کھا لی تھی 3-3:30 بجے. تو پھر رات کا کیا کھانا تھا، کیونکہ دن تو اتنا بڑا تھا بھی نہیں اور گرمی میں ویسے بھی دل نہیں کرتا. تو پھر میرے بچوں کو نا یہ شاورما ٹائپ جو رول بنا کے دیتی ہوں ان کو بہت پسند ہے. ویسے اگر میں سب کے لیے بناؤں تو پھر میں اس میں بہت کچھ ساسز اور ویجیٹیبلز وغیرہ جو سیلڈ وہ یوز کرتی ہوں. تو بچوں کے لیے بناؤں تو صرف یہ روٹی اور بس چکن کا رکھ کے اور کیچپ لگا کے بس یہ کھا لے، کیونکہ وہ اور کوئی چیز اس میں یوز نہیں کرتے، ان کو سبزیاں پسند بھی نہیں ہیں. تو ابھی شایان کہہ رہا تھا کہ مجھے وہی کھانا ہے کیونکہ بچوں کو یہ بہت پسند ہے اور جلدی جلدی بن بھی جاتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں بچے کو اکثر پڑی ہوں گھر میں تو کام آ ہی جاتے ہیں. تو میں نے کہا چاول وغیرہ بنے ہوئے تھے تو وہ کھاتے ہی کوئی نہیں اتنے شوق سے، صرف بوائل رائس ہیں جو کبھی لے لے تو لے لیں. لیکن بریانی وغیرہ جو ہے میرے بچے بالکل نہیں کھاتے ہیں اور بڑی مشکل سے ان کو کھلانی پڑتی ہے. تو بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رول بھی ریڈی کر رہی تھی میں کہ چلو وہ کچھ کھا لے. اور کیونکہ اس وقت گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور سب ہم لوگ پھر
یہ ہے کہ رات بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو آدھی رات کو ہی ہمیشہ بھوک لگتی ہے۔ تو ساتھ جو تھی ہماری کال آئی ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کی، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آدھی رات کو تم لوگوں کی کھانے نہیں ختم ہوتے ہیں، کچن سے نکل بھی جایا کرو۔ تو ماؤں کا تو کام ہی زیادہ تر کچن کا ہی ہوتا ہے، بچے خاص کر کے چھٹیوں پہ ہو تو پھر ان کی روٹین ہی خراب ہوتی ہے، سونے کی، اٹھنے کی، جاگنے کی۔ تو بس یہ بے وقت بھوک جو ہے ہماری چلتی ہی رہتی ہے۔ تو یہ پھر رول وغیرہ بچوں کو دیے میں نے، ان لوگوں نے کھا لیے، اس کے بعد پھر وہ کھیلتے رہے، دودھ وغیرہ پیا، اس کے بعد سو گئے۔ اور موسم بھی اچھا ہو گیا تھا باہر، اور اللہ کا شکر تھا کہ امید تھی کہ بہت زیادہ بھی بارش ہونے کے چانسز تھے، کیونکہ ایسی لگ رہا تھا کہ بارش ابھی ہونے ہی والی ہے۔ تو بس یہی تھی آج کی روٹین، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔